السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ رب العزت کی معیت انہی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں
کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اے مولا کریم کروڑوں رحمت نازل فرما، علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالی کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں جس طرح کہ میں نے اظہار کیا تھا کہ آئندہ خطبہ پریشانیوں کا دوسرا حل کیا ہے، جب کوئی مشکل آن پڑے، حالات کی سنگینیاں جب بندے کو گرو کر لیں، جب غم، دکھ اور پریشانیاں زندگی میں آن پڑے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ ان میں پہلی چیز پچھلے خطبہ میں بیان ہوئی کہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ جی جن کو یاد ہے وہ ذرا بولے، کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ پریشانیوں کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم خودکشی کر لیں، پریشانیوں کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں، پریشانیوں کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سے لڑائی اور جھگڑے کرنا شروع کر دیں، پریشانیوں کا حل اس میں نہیں کہ ہمیں جس سے پریشانی پہنچی ہے اس سے قطع تعلقی کر کے علیحدہ کر دیں، پریشانیوں کا حل یہ نہیں ہے کہ ہمیں جب پریشانیاں ستائیں تو ہم اپنے گھر میں بیوی سے لڑ پڑیں، بچوں کی پٹائی شروع کر دیں۔ بچوں کی طرف سے بھی پریشانیاں آن پڑتی ہیں، بیوی کی طرف سے بھی پریشانی آ جاتی ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دے کے فارغ کر دو، اس کا حل یہ ہے کہ بیٹے کو آگ کر دو، اس کا حل یہ ہے کہ بچوں کو جائیداد سے بالکل فارغ کر دو، اس کا حل یہ ہے کہ بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دو، اس کا حل یہ ہے کہ بچے کو گھر سے نکال دو۔ اللہ کی قسم یہ حل نہیں ہے۔ پریشانی آئے، دکھ آئے، غم آئے، کٹھن حالات آ جائیں، مشکلیں آن پڑیں، دشواریاں اور سنگینیوں کا سامنا ہو جائے تو پھر انسان کو بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خودکشی کرے تو یہ بزدلی ہے، لڑائیاں کرے یہ بزدلی ہے، گھر چھوڑ کے بھاگ جائے یہ بزدلی ہے، ہر وقت ٹینشن کا شکار ہو یہ بزدلی ہے، ہر وقت چڑچڑا پن آ گیا ہے یہ بزدلی ہے۔ کیا ہے پریشانیوں کا حل؟ پہلا حل یہ ہے کہ اپنے رب سے دعائیں کرے، التجائیں کرے، اور پھر پچھلے خطبہ میں آپ نے مثالیں بھی سنی، جن لوگوں نے اپنے رب کے دروازے کو کھٹکھٹایا، رب ذوالجلال والاکرام نے بڑی بڑی پریشانیوں کے دروازے بند کر دیے۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں دوسرا حل بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جب پریشانی آ جائے تو نماز ادا کیا کرو، جب پریشانی آ جائے نفل و نوافل پڑھا کرو، پریشانی آ گئی ہے تہجد کے وقت اٹھیں، جب آسمان دنیا پہ رب کائنات جلوہ گر ہوتے ہیں، اللہ آسمانوں سے صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، حل من مسترزقن
کیا پریشانیاں ہیں ہماری؟ بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ معیشت کی کمی پڑ گئی، گھر میں فقر و فاقہ آ گیا۔ اور کیا پریشانی ہے؟ بیماری آ گئی ہے۔ فرمایا اللہ آسمان دنیا سے اعلان کر رہے ہیں حل من مستشفین، کوئی بستر علالت پہ پڑا ہوا ہے تو آئے مانگے۔ کب؟ جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، عرش معلیٰ سے رب کائنات آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور ساتھ رب کائنات اپنے بندوں کو آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، میرے بندو میں رب آسمانوں سے تمہیں صدائیں لگا رہا ہوں، آؤ اگر بیماریوں نے کمر توڑ دی ہے، اگر بیماری نے تمہیں بیڈ پہ لٹا دیا ہے، آؤ پھر مجھ سے مانگو۔ حل من مستشفین، کوئی شفا طلب کرنے والا ہے تو مانگے میں اسے شفا عطا کروں۔ حل من مسترزقن، کوئی ہے جسے فقر و فاقہ کی تنگیوں اور ترسیوں نے پریشان کر رکھا ہے؟ کوئی ہے ایسا جس کے گھر کا چولہا نہیں چل رہا؟ کوئی ہے ایسا جس کے گھر میں بھوک اور فاقے دن رات اس کے گھر کو پریشان کیے ہوئے ہیں؟ حل من مسترزقن، کوئی ہے رزق مانگنے والا تو آئے مانگے میں رب اسے رزق عطا کروں۔ کیا ہمارا کردار ہے ایسا؟ ہم مانگتے ہیں، اس ٹائم میں اٹھتے ہیں، اس ٹائم میں اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اس ٹائم میں اپنے خالق و مالک کے سامنے نماز پڑھتے ہیں؟ یہی ہماری کمزوریاں ہیں۔ ہم ظاہری اسباب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی جج کا سہارا لو، پریشانی اور غم کو دور کرنے کے لیے کسی ڈی ایس پی ایس ایچ او کا سہارا لو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی وزیر کا سہارا لو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی ڈیرے دار کا سہارا لو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی بدگماش کا سہارا لو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی قتل و غارت گری کا جو معاشرے میں معروف آدمی ہے اس کا سہارا لو۔ اس کا لوگوں کے اوپر پریشر ہوگا، اس کا رعب ہوگا، اس کا دبدبہ ہوگا، اور اگلے خاموش ہو جائیں گے، دب جائیں گے۔ اللہ کی قسم جب آپ ساری کائنات کے خالق و مالک کا سہارا لیں گے، پھر آپ دنیا میں ڈر کے نہیں رہیں گے، پھر آپ بھاگ کر نہیں رہیں گے، اللہ آپ کے لیے ساری مشکلیں ہی آسان فرما دیں گے۔ سہارا کیا لینا ہے؟ رب کا سہارا۔ کیسے؟ فرمایا نماز پڑھ، اگر تجھے پریشانی آئی ہے، غم آیا ہے، دکھ آیا ہے، مصیبتوں نے تیرے دروازے پہ دستکیں دی ہیں، تو پھر تجھے کیا کرنا چاہیے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرو گے، نماز کی وجہ سے اللہ بڑی بڑی اترنے والی پریشانیاں، بڑی بڑی آزمائشیں اور بلائیں اللہ ان کو ٹال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف نماز ادا کرنے کی وجہ سے۔ کبھی گھر میں یہ پریشانی ہے کہ اولاد نہیں، اس پریشانی کی وجہ سے گھر میں پریشانی، بیوی بھی پریشان ہے، شوہر بھی پریشان ہے، اولاد نہیں مل رہی۔ اب کیا اولاد آستانوں پہ جانے سے مل جاتی ہے؟ کیوں جی؟ کسی سرکار کے دروازے پہ جا کے دستک دیں اولاد مل جائے گی؟ کسی دربار پہ جا کے گریں تو اولاد مل جائے گی؟ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، چاہے بیٹے بیٹیاں رلے ملے دے دے، چاہے دونوں صحت مند ہیں، خامد بھی صحت مند ہے، بیوی بھی صحت مند ہے، اور دنیا کی ہر نعمت گھر کے اندر موجود ہے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے بانجھ ہی رکھے، کچھ بھی نہ دے، کون سے پوچھ سکتا ہے؟ وہ فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا ایک نبی اپنے اللہ کے سامنے التجائیں کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور اپنے خالق و مالک سے مانگ رہا ہے، اللہ اپنے بندے کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے،
رب ذوالجلال والاکرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اس نبی کا تذکرہ قرآن بنا کر نازل کیا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، جب مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل دیکھے نا زکریا علیہ السلام نے کہ آسمانوں سے جنت سے اللہ نے پھل اتار دیے ہیں اپنی بندی مریم کے لیے، جب بے موسم اور وہ پھل جو کہیں سے میسر ہی نہ تھے، جب حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے وہ پھل دیکھے تو زکریا علیہ السلام وہاں ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی اور کہا اللہ اگر مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو تیرے نبی زکریا کو بے موسمی اولاد بھی مل سکتی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ مجھے بھی معلوم ہے میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں میرے قوا میں وہ ہمت اور مضبوطی اور طاقت نہیں رہی، اور میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، لیکن عرش کے خالق و مالک اگر تو اپنی بندی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو پھر تو اپنے زکریا بندے کو، اپنے زکریا نبی کو بے موسمی اولاد بھی عطا کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کی رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے اللہ مجھے پاکیزہ نیک اچھی اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ نماز ادا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے تھے؟ فنادتہ الملائکۃ، آسمانوں سے رب ذوالجلال والاکرام نے فرشتے کو بھیجا، حضرت زکریا علیہ السلام کو صدا دی، اور وہو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز کی کیفیت میں آسمانوں سے نورانی فرشتہ آیا ہے جس نے آ کے نیک اور صالح بیٹے کی خوشخبری دے دی ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام، آپ اپنے رب کے سامنے نماز ادا کر رہے ہو، آسمانوں سے رب تمہیں پیغام دے رہا ہے۔ رب کہہ رہے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اے زکریا علیہ السلام، رب کائنات کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے، آپ کو غم ضرور ہے، پریشانی ضرور ہے، جب اولاد نہ ہو بندہ اپنے آپ کو بڑا کمزور سمجھتا ہے، جب اولاد نہ ہو بندہ اپنے آپ کو بڑا مجبور سمجھتا ہے، جب اولاد نہ ہو بندہ اپنی پشت کو خالی سمجھتا ہے، جب اولاد نہ ہو لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں ہمارا کیا ہے، ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں دنیا میں، ہمارا تو یہی جہان تھا، کسی کا ایک بیٹا ہے تو کہتا ہے میرا یہی سارا جہان ہے۔ اللہ کی قسم نبی زکریا کی کیفیت کیا ہوگی؟ آسمانوں سے رب کہتے ہیں میرے بندے اتنی بڑی پریشانی کو تو دل میں سموئے ہوئے میرے سامنے نماز ادا کر رہا ہے۔ نماز کی کیفیت میں ہی رب کائنات نے فرشتے کو بھیجا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، میں رب آپ کو ایسا بیٹا دوں گا جیسا بیٹا آج تک میں نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ فرمایا پریشانیوں کا حل نماز میں ہے، نماز ادا کرو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز ادا کرتا ہے، من کان فی الصلاۃ، جو شخص نماز میں ہوتا ہے، فہو یقرأ باب الملک، وہ ساری کائنات کے بادشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے۔ نماز میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے معنی الحمدللہ رب العالمین کا؟ اے ساری کائنات کو پالنے والے، ساری کائنات کی مشکلوں کو آسان کرنے والے، ساری کائنات کے دکھوں کا مداوع کرنے والے، ساری کائنات کے بیماروں کو شفا عطا کرنے والے اللہ، میں تیری حمدیں اور تیری ثنائیں بیان کر رہا ہوں۔ الرحمن الرحیم، تو بڑا ہی مہربان ہے، تو بڑی رحمتیں کرنے والا ہے۔
جب بندہ صدائیں لگا رہا ہوتا ہے، اپنے رب کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے۔ فرمایا من کان فی الصلاۃ فہو یقرأ باب الملک، جو رب کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے وہ ساری کائنات کے بادشاہ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ وَمَن يَقْرَأُ بَابَ الْمَلِكِ، اور جو بادشاہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، یوشک ان یفتح لہ، قریب ہے کہ وہ دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ جب دستک دے رہا ہے تو کھلے گا یا نہیں دروازہ؟ جب دستک ہی نہیں دی، کبھی اس کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہی نہیں ہوا، کبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہی نہیں ہے، کبھی اپنے رب کو بلایا ہی نہیں ہے، کبھی اپنے رب کی منت کی ہی نہیں ہے، کبھی اس کی مدح سرائی کے لیے زبان جنبش میں آئی نہیں، کبھی اس کی مدحت کے لیے اپنی زبان سے کلمات ادا کیے ہی نہیں ہے، پھر بتلاؤ آپ کی پریشانیاں، آپ کے غم، آپ کے دکھ کیسے دور ہوں گے؟ فرمایا نماز ادا کرتا ہے تو رب کے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، جب رب کے دروازے کو دستک دے رہا ہے تو پھر رب اپنے بندوں کے لیے اپنا دروازہ کھولتا ہے یا نہیں کھولتا؟ اور سنیں حدیث میں آتا ہے، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذن المؤذن، جب مؤذن اذان کہتا ہے، کس کے لیے اذان کہی جاتی ہے؟ اذان کے نماز کے لیے، نماز کے لیے جب مسجد سے صدا لگتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میرے بندو آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ، میرے بندو آ جاؤ فلاح کی طرف آ جاؤ، کامیابیوں کی طرف آ جاؤ، جب رب کا پیغام دینے والا کہتا ہے آؤ کامیابیوں کی طرف آ جاؤ، جب رب کہہ رہا ہے کامیابی نماز میں ہے، پھر ناکامی ہو سکتی ہے؟ ناکامی ہوگی ہی تب جب تو نماز سے بھاگے گا، ناکامی ہوگی تب جب تو نماز کے ٹائم میں سویا ہوا ہے، ناکامی تیرے گھر کے چوکھٹ پہ دستک دے رہی ہے جب تو اللہ کے گھر میں آنے سے قاصر ہو چکا ہے، ناکامی اور نامرادی تیرا نصیب اور مقدر بن گئی جب تو بے نماز بن گیا، اور غم پریشانیاں دکھ تیری زندگی کی آماج گاہ بن گئیں جب تو نماز سے عاری ہو گیا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابیوں کی طرف۔ جب مؤذن اذان کہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے سارے دروازوں کو رب کائنات کھول دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اذان کہہ دی گئی ہے، آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، میرا بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا نماز ادا کر رہا ہے، میرے بندے تو مانگتا جا، میں رب تجھے عطا کرتا جاؤں گا، تو اپنی غم میرے سامنے رکھ، میں دور کروں گا، تو اپنی بیماریاں میرے سامنے رکھ، میں شفا دوں گا، تو بے اولادی کا اپنی مجبوری میرے سامنے رکھ، میں تجھے نیک صالح اولاد عطا کروں گا، تو اپنی اولاد کی نافرمانیاں میرے سامنے رکھ، میں تیری اولاد کو فرما بردار بنا دوں گا، تو اپنے گھر کے فقر و فاقے میرے سامنے رکھ، میں تیرے گھر میں کو تجھے غنا عطا کر دوں گا، تجھے غنی بنا دوں گا، میں تیرے گھر کو بھر دوں گا خزانوں سے، میں تجھے وافر رزق حلال عطا کروں گا۔ لیکن کب؟ جب تو اپنے رب کے دروازے کو آ کے کھٹکھٹائے گا، اور کھٹکھٹانے کا انداز کیا ہے؟ نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ اور ثابت بن اسلم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں الصلاۃ خدمت اللہ فی الارض، نماز زمین پر رب کائنات کی خدمت ہے۔ جب بندہ زمین پہ نماز ادا کرتا ہے، اپنے رب کی خادمی کر رہا ہے، اپنے رب کی نوکری کر رہا ہے۔ نماز کس کا حکم ہے؟ کیوں جی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا جو نماز ادا کر رہا ہے، اپنے رب کی خادمی کر رہا ہے، اپنے اللہ کی غلامی کر رہا ہے، اپنے اللہ کی تابعداری کر رہا ہے، اپنے اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، جب اپنی ناک کو زمین پہ رکھا، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا، فرمایا یہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا، میں رب کائنات نے اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے، یہ جتنا جھکتا ہے میں اتنا ہی اسے بلند کرتا ہوں۔ یہ اپنی ناک جب زمین پہ رگڑ رہا ہوتا ہے، میں رب عرش معلیٰ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا بندہ سب سے زیادہ اس وقت میرے قریب ہوتا ہے جب وَهُوَ يَخِرُّ سَاجِدًا، جب میرا بندہ سجدے میں گرا ہوا ہوتا ہے۔
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول کیا تھا؟ میرے محبوب کی زندگی کا یہی معمول تھا، جب کبھی زندگی میں پریشانی آئی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی، آپ کو جب کوئی غم آتا، جب کوئی تکلیف پہنچتی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب بھی کوئی مشکل آن پڑتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ کا معمول کیا ہوتا؟ فزع الی الصلاۃ، فزع الی الصلاۃ، آپ جلدی نماز کی طرف نکل جاتے، جلدی نماز کی طرف نکل جاتے۔ جب پریشانی آئی ہے فوراً اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، فوراً نماز ادا کرنا شروع کر دیتے۔ اور ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے جب سورج گرہن لگتا یا چاند گرہن لگتا، یا تیز و تند ہوائیں چلتی یا طوفانی بارشیں اترتی۔ ایک دفعہ ایسے ہوا طوفانی بارش آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں، بار بار آپ پڑھ رہے ہیں، بار بار آپ پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں۔ اور ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے مسجد کی طرف، اعلان کیا، سارے صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد صلاۃ الخسوف پڑھی، صلاۃ الکسوف پڑھی، نبی کریم نے جماعت کروائی، سارے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ نے نماز پڑھائی، اور ایک ایک قیام کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی پارے پڑھ رہے تھے، اتنا لمبا آپ قیام کرواتے صلاۃ الکسوف کے اندر، اور کئی رکوع کیے، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، تین مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، قیام شروع کر دیتے، اور پھر جب قیام سے فارغ ہوئے آپ فرماتے ہیں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، لوگوں سورج اور چاند اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، رب کائنات کی بڑی بڑی مخلوق ہیں، لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، کسی بندے کی موت اور کسی کی زندگی کے ساتھ ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ سنو، جب ان کو ایسا معاملہ لاحق ہو جائے، رب تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں میرے بندو، میں اتنی بڑی مخلوقات سے اتنی بڑی روشنی کو سلب کرنے پہ قادر ہوں، میرے بندے تیری کیا وقت اور ویلیو ہے؟ تو کیا ہے؟ اتنی بڑی مخلوقات میرے سامنے بے بس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، اے میرے صحابہ اکرام، اے میرے امتیو، جب تم ایسے حالات دیکھو پھر کیا کرو؟ فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ، فوراً گھروں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھا کرو، جب تم نماز پڑھو گے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کی بڑی بڑی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، اور پھر ایسی پریشانیاں اور ایسے دکھ کہ جہاں انسان کو نکلنے کے لیے کوئی رستہ ہی میسر نہیں ہوتا، یوں بندہ محسوس کرتا ہے کہ جس طرح اس غم اس مصیبت سے نکلنے کا رب کائنات نے میرے لیے کوئی رستہ ہی نہیں رکھا، وہاں سے اللہ اس کے لیے ایسے رستے بناتے ہیں جو بندے کی کبھی سوچ اور فکر میں بھی نہیں آئے۔ صحیح البخاری کتاب الاحادیث الانبیاء کی روایت ہے، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ہماری ماں سارہ علیہ السلام بھی تھیں، جب نکلے تو آگے ایک سرزمین پہ داخل ہوئے، وہاں ایک بادشاہ تھا، فَإِذَا فِيهَا مَلَكٌ مِّن مُلُوكِ الْأَرْضِ، ایک بہت بڑا جابر حکمران تھا جس کی سرزمین پر جو عورت آتی جب تک اس سے بدکاری نہ کرتا اس وقت اس کو چھوڑتا نہیں تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کو پتہ چلا کہ میری سلطنت و حکومت کے اندر ایک ابراہیم نامی آدمی آیا ہے
اور جس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بڑی خوبرو ہے, بڑی خوبصورت عورت ہے. اللہ کے نبی کے گھر میں اللہ کیسی عورتیں اللہ چناؤ کرتا ہے. اس بادشاہ نے بندوں کی ذمہ داری لگائی, جاؤ ابراہیم علیہ السلام کو لے کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی, پھر کہنے لگے جاؤ اب کہنے لگا اس کی بیوی کو بھی لے کے آؤ. حضرت ابراہیم کو چھوڑ دیا اور میری اور آپ کی ماں سارہ علیہ السلام ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. اور بادشاہ نے جب ہاتھ بڑھایا, ماں سارہ نے کیا کیا؟ صحیح البخاری کتاب البیوع کے اندر جو امام بخاری نے روایت نقل کیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ماں سارہ فقامت توضأ وتصلی. ماں سارہ کہنے لگی اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ, مجھے وضو کرنے دو اور مجھے نماز ادا کرنے دو. اور جب اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے, سیدنا ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے تلک امکم یا بنی ماء السماء, اے آسمان کے پانی کے بننے والے بندو, یہ ہے تمہاری ماں, یہ ہے تمہاری ماں. جس ماں کی تم اولاد ہو, تمہاری ماں کیسی اللہ والی تھی. کہنے لگی مجھے نماز وضو کرنے دو, مجھے نماز پڑھنے دو. ماں سارہ نے وضو کیا, نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد پھر کھڑی ہوئیں. حدیث کے اندر میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, اس بادشاہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اللہ کی عظمت کی قسم ہے رب کائنات نے اس کے ہاتھ سے طاقت ہی سلب کر لی ہے. اس کا ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے, شل ہو چکا ہے, پکڑنے کی سکت اور طاقت ہی نہیں ہے. پورا بازو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بازو جسم کے ساتھ ہی نہیں. پھر پیچھے ہٹا, دوسری مرتبہ پھر آیا, پھر ہاتھ بڑھانے لگا. خالق و مالک کائنات نے پھر اس کے ہاتھ سے طاقت سلب کر لی. اب یہ سوچے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ تھا, لیکن جن کو پتا تھا نکلنے کا رستہ ہے, بڑی بڑی مصیبتوں پریشانیوں سے نکلنے کی راہیں رب نے رکھی ہیں. بند کمرے کے اندر بند ہو, اللہ کی قسم رب وہاں سے بھی رستے نکال دیتا ہے. رب نے نکالا یا نہیں رستہ؟ فوراً نماز ادا کی. پتا تھا کہ ان پریشانیوں سے نکلنے کی راہیں رب نے دی ہیں, وہ کیا ہے؟ نماز ادا کرو. نماز پڑھی, پھر اس کا ہاتھ شل ہو گیا. تیسری مرتبہ اس نے پھر ہاتھ بڑھایا, تیسری مرتبہ بھی وہی حالات تھے. کہنے لگا یہ تو مجھے کوئی انسان نہیں لگتی, یہ مجھے جننی لگتی ہے. اور ساتھ اس نے ہاجرہ جو لونڈی تھی وہ ساتھ ان کو دی اور کہا جاؤ آپ چلی جاؤ. اللہ نے عصمت دری سے محفوظ کر لیا, مالک کائنات نے اس غم اور دکھ سے بچا لیا, عزت محفوظ کر لی. اور فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ماں جی واپس گئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي. جب واپس آئیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی قیام میں کھڑے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نماز ادا کر رہے ہیں. ادھر شوہر نماز ادا کر رہا ہے, ادھر بیوی نے نماز ادا کی ہے. جب جوڑا نمازیں پڑھنے والا ہو, جب جوڑا اپنے رب کے سامنے دستک دینے والا ہو, جب اپنے رب کے دروازوں کو کھٹکھٹانے والا ہو, اللہ کی قسم پھر بیٹیوں کو دکھ نہیں, پھر اولاد نافرمان نہیں, پھر اللہ کی رحمتیں ضرور اترتی ہیں, پھر اللہ غم اور دکھ ضرور دور کر دیتا ہے. جب دونوں میاں بیوی رب کے دروازے کو کھٹکھٹانے والے نمازی ہوں, ادھر میری اور آپ کی ماں نے نماز ادا کی, ادھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان کیا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي. ماں جی سارا وہاں پہنچ چکی ہیں اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قیام کر رہے ہیں. پوچھا کیا ہوا, کیا کہا ہے بادشاہ نے؟ تو سارہ علیہ السلام فرمانے لگی قالت رد اللہ کید الکافر, رب کائنات نے اس کافر کے مکر و فریب کو دور کر دیا ہے اور رب کائنات نے اس آزمائش سے ہمیں محفوظ فرما دیا. اور میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, رب کے سامنے کھڑا ہونے کا سلیقہ سیکھیں. پریشانیوں کے مداوع, پریشانیوں کا حل اور مداوع کرنا کیسے ہے؟
کس سے کرنا ہے؟ نماز سے کریں۔ جب نماز میں کھڑے ہو کے بندہ اپنے اللہ کے حضور التجائیں کرتا ہے، سجدوں میں گر گر کے اپنے مالک سے مانگتا ہے، پھر رب کائنات اپنے بندوں کو خالی نہیں لٹاتے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کو بھی مال کے کائنات میں اس کافر بادشاہ سے محفوظ رکھا تھا۔ کوئی رستہ تھا وہاں سے نکلنے کا؟ کوئی رستہ نہیں ہے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ کبھی بدکاری کرنے کے بغیر وہ کسی عورت کو جانے نہیں دیتا تھا، لیکن اللہ کریم نے سیدہ سارہ علیہ السلام کو کیسے محفوظ فرمایا؟ کس کی برکت ہے؟ کیا حل ہے پریشانیوں کا؟ جب پریشانی آئے کیا کرنا ہے؟ نماز ادا کرنی ہے۔ آخری بات سنیں، میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے، اجتماعت الرحلہ، رحلہ کن کو کہا جاتا ہے؟ ایک جماعت، کن لوگوں کی؟ جو دین کا علم سیکھنے والے طالب علم، قرآن سیکھنے والے، حدیث سیکھنے والے 4 بندے جمع ہو گئے، 4 بندے، اور اتفاق سے چاروں کا نام ہی محمد ہے، چاروں کا نام ہی محمد ہے۔ ایک کا نام ہے محمد بن جریر الطبری، ایک کا نام ہے محمد بن خزیمہ، ایک کا نام ہے محمد بن ہارون الرؤیانی، ایک کا نام ہے محمد بن نصر المروزی۔ یہ 4 محمد نامی بندے نکلے دین کا علم سیکھنے کے لیے، قرآن کا علم سیکھنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ جو کچھ تھا اس علم حاصل کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا، جو کچھ تھا اپنے پاس کھانے پینے کا سامان وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ فَاجْتَمَعُوا فِي بَيْتٍ، اپنے گھر میں جمع ہوئے چاروں، جو کرائے پہ لیا ہوا گھر تھا اس گھر کے اندر جمع ہوئے، بیٹھ کے مشاورت کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اگر کھانے پینے کے ان معاملات میں ہی ہم الجھے رہے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی علم حدیث حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے کوئی رائے پیش کریں اپنی اپنی کہ ایسا حل نکالے جس کی وجہ سے ایک بندہ کام کرے اور باقیوں کے لیے وہ بندوبست کرے اور باقی 3 جو ہے نا وہ اپنا حدیث کا علم سیکھنے کے لیے مصروف رہیں۔ اکٹھے ہوئے، وقت تارعوا، انہوں نے قرعہ ڈالا۔ قرعہ کس بات پہ ڈالا؟ ان من خرجت علیہ القرعہ یسأل لہم، جس کا نام نکلے گا وہ روزانہ جایا کرے گا، لوگوں سے بھیک مانگ کے لے آیا کرے گا، اور باقی 3 جو ہیں وہ حدیث کا علم سیکھنے کے لیے مصروف رہیں گے۔ یہ لوگوں سے بھیک وغیرہ اکٹھی کر کے گھر میں لے آیا کرے گا، شام کو آ کے اسی سے ہی اپنے پیٹ کو بھر لیں گے، اور اگلے دن کے لیے پھر اگلا آدمی تیار ہوگا، باقی 3 پھر علم کے لیے نکل پڑیں گے۔ قرعہ ڈالا، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، قرعہ ڈالا اور قرعہ کس کا نکلا ہے؟ فخرجت علی ابن خزیمہ، قرعہ نکلا ہے محمد بن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام کا، کہ جس کا قرعہ نکلے گا وہ کل بھیک مانگنے کے لیے جائے گا۔ قرعہ نکلا ہے محمد بن خزیمہ کا۔ جب ان کا قرعہ نکلا کہ آپ کا نام نکلا ہے، کل آپ نے جانا ہے اور آپ نے جا کے بھیک مانگنے کے لیے لوگوں کے دروازوں پہ دستک دینی ہے، حضرت محمد بن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، امہلونی حتی اصلی، مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، میں نماز ادا کر لوں۔ کیا کر لوں؟ نماز ادا کر لوں۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز ادا کر رہے ہیں، دوسرے سو گئے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے رات کا ٹائم یہ نماز ادا کر رہے ہیں، ادھر حاکم وقت کو خواب میں بتلایا جا رہا ہے، تیرے شہر کے اندر 4 محمد نامی آدمی بھوکے ہیں۔ ایک مرتبہ خواب آیا اور پراگندہ اور ازغاث الاحلام سمجھ کے اس کو صرف نظر کر دیا، پھر سو گیا، پھر دوسری مرتبہ خواب آیا، پھر کہتا ہے میں نے ایسے ہی سمجھا کہ شاید کوئی ازغاث الاحلام ہے، پراگندہ خواب ہے، پھر میں نے اسے اگنور کر دیا۔ تیسری مرتبہ مجھے اچھا خاصا خواب میں جھنجھوڑا گیا ہے اور مجھے اٹھایا گیا اور مجھے اس گھر کا دروازہ بھی دکھایا گیا
جس گھر کے اندر یہ 4 محمد نامی آدمی موجود ہیں، بادشاہ کہتا ہے میں اٹھا، اور کسی بندے کو نہیں اٹھایا، خود ہی اکیلا اٹھا اور کچھ تھیلیاں لیں، سیدھا نکلا اور اسی دروازے کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ کرا البابا، دروازے پہ دستک دی۔ دروازے پہ دستک دینے کے بعد ایک آدمی اندر سے آیا، پوچھنے کا من انتا، کون ہو؟ کہا آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کہا بتلائیں کیسے آئے ہو؟ کہا مجھے سب سے پہلے یہ بتلاؤ، من منکم محمد بن نصر، تم میں سے محمد بن نصر کون ہے؟ ایک ایک بندے کا نام خواب میں مجھے میرے کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ من منکم محمد بن نصر، تم میں محمد بن نصر کون ہے؟ میں نے کہا یہ فلاں محمد بن نصر ہے۔ پھر اس نے کہا من منکم محمد بن اسحاق، تم میں محمد بن اسحاق کون ہے؟ میں نے کہا یہ ہے محمد بن اسحاق۔ اس نے کہا من منکم محمد بن خزیمہ، تم میں محمد بن خزیمہ کون ہے؟ کہا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، وہ جو نماز ادا کرنے والا ہے وہ محمد بن خزیمہ ہے۔ کہا من منکم محمد بن جریر، تم میں محمد بن جریر کون ہے؟ کہا یہ محمد بن جریر ہے۔ چاروں کے لیے ہی اخرج سرۃ فیہا 50 دینارا، ایک ایک تھیلی نکالتا گیا جس میں 50 دینار ہیں، 50 دینار، 50 دینارا، 50 دینار ہر کسی کو تھما کے کہنے لگے، فدفع الیہ، ان کے پاس ان کو دے دیا اور کہا ایکم محمد بن جریر، تم میں محمد بن جریر کون ہے؟ ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے اقسم علیکم، میں تمہیں اپنے رب کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، اپنے رب کی قسم دے کے تمہیں کہہ رہا ہوں، اذا نفدت ان تعرفونی، جب یہ تھیلیوں میں رقم ختم ہو جائے تم نے مجھے پیغام بھیجنا ہے، میرے رب نے میری ذمہ داری لگا دی ہے، جب تک تم اس علم کے حصول کے لیے نکلے رہو گے، اس گھر کے اندر موجود ہیں، اس وقت تک عرش معلیٰ سے رب کائنات نے میری آپ کے لیے ذمہ داری لگا دی ہے۔ کیا کیا تھا؟ اپنے رب کی منت کی، اللہ تیرا قرآن سیکھنے والے، تیرے نبی کی حدیث سیکھنے والے بیکاری بن کے لوگوں کے دروازے پہ جائیں؟ اللہ تیرے نبی کی حدیث سیکھنے والے بیکاری لوگوں کے دروازوں سے مانگ مانگ کے کھائیں؟ میرے اللہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ اسی وقت نماز شروع کی ہے۔ یہ بھی ایک غم تھا، یہ بھی ایک دکھ تھا، یہ بھی ایک پریشانی تھی کہ کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہ تھا۔ نماز ادا کی ہے، رب کائنات نے ساری پریشانیوں کو دور کر دیا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، میرے بندو نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، تمہارے سارے غم دور کر دوں گا، تمہاری پریشانیوں کو مٹا دوں گا، تمہارے دکھ دور کر دوں گا، تمہیں غنی کر دوں گا، تمہیں شفائیں دوں گا، تمہاری آنے والی جو آزمائشیں ہیں ان کو میں آسانیوں میں بدل دوں گا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب تک تم نماز ادا کرنے والے رہو گے اس وقت تک تمہارے رب کی معیت تمہارے ساتھ رہے گی، اور جس کے ساتھ، جس کو رب کا ساتھ مل جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت پریشان نہیں کر سکتی۔ میرے عزیزوں، مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، غم آئیں، دکھ پہنچے، غموں کے بادل منڈلا رہے ہوں، ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ او بھائیو، آستانوں پہ نہیں گرنا چاہیے، غیر اللہ کے نام کی تسبیحاں نہیں پھیرنی چاہیے، غیر اللہ کے نام کے منکنے نہیں پھینکنے چاہیے، غیر اللہ کے دروازے پہ دستک نہیں دینی چاہیے، ظاہری اسباب کے اوپر پورا اعتماد اور توکل نہیں کرنا چاہیے۔ جب پریشانی آئے سب سے پہلے دعا کرنی ہے۔ دوسرا حل پریشانی کا یہ ہے کہ نماز ادا کرو۔ جب نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو قیدی بنا لیتا ہے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ میرے دروازے پہ آ گیا ہے، جاؤ میرے بندے، تو سلام پھیر کے باہر بعد میں جائے گا، میں تیری پریشانیوں کو پہلے ہی دور کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔